محبت کیا ہے؟ دل کا درد سے معمور ہو جانا اور متاع جاں کسی کو سونپ کر مجبور ہو جانا۔ بات ہے، واہ یہ طریقت ہے شراء۔ واہ بھائی واہ واہ ماشاءاللہ واہ۔ محبت کیا ہے؟ دل کا درد سے معمور ہو جانا۔ محبت اگر پیر سے ہے تو محبت بے چین بھی کرے، آپ کو مضطرب کرے، پریشان کرے، اور پریشان کرتی ہے تو ناگور سے دوڑ کر حضرت علامہ مفتی خالد صاحب چلے جاتے ہیں۔ اتنا لمبا سفر بار بار آنا بہت بڑی بات ہے۔ محبت صرف محبت نہ ہو، محبت میں جلن ہونی چاہیے، سوزش ہونی چاہیے، اور وہ سوزش، وہ جلن وہ تڑپاتی ہے۔ جب یہ تڑپنا جب پائے جائے گا تو حقیقت میں محبت ہو جاتی ہے، پھر وہی مرید ہوتا ہے۔ اس پر اگر وہ پوری زندگی قائم ہوتا ہے اور خاص کرم ہو گیا مرشد کا، اس نے اپنے وجود کو مکمل اپنے پیر پر قربان کر دیا، ایک دم قربان کر دیا، اپنے اختیار و ارادے کا مالک بنا دیا، اپنے آپ کو غسیل بنا لیا، انہیں غسال بنا لیا، تو اگر یہ سلسلہ چلتا رہا پوری زندگی اور وہ اللہ کا خاص کرم بھی اس پر ہوتا رہا، ان کی خاص توجہ ہوتی رہی، تو وہ پھر مرید مراد بن جاتا ہے۔ محبت کیا ہے؟ دل کا درد سے معمور ہو جانا، متاع جاں کسی کو سونپ کر مجبور ہو جانا۔ قدم حیراں ہے الفت میں تو منزل کی ہوس کیسی ہے۔ قدم حیراں ہے الفت میں، یعنی پیری مردی میں، عشق محبت میں، قدم حیراں ہے الفت میں تو منزل کی ہوس کیسی، یہاں تو عین منزل ہے تھکن سے چور ہو جانا۔ یہاں تو عین منزل ہے تھکن سے چور ہو جانا۔ بسا لینا کسی کو دل میں دل ہی کا کلیجہ ہے، بسا لینا کسی کو دل میں دل ہی کا کلیجہ ہے، پہاڑوں کو تو بس آتا ہے جل کر دور ہو جانا۔ پہاڑوں کو تو بس آتا ہے جل کر چور ہو جانا۔ حضرات محترم، ابھی اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم غالباً 29 تاریخ ہے، چاند نکلا نہیں نکلا جو تحقیق تو نہیں، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کا مہینہ اللہ ارشاد فرماتا ہے ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ بس اسی کا ترجمہ کرتے ہوئے میں اپنی گفتگو کا آگے بڑھاتی ہوں۔ یہ آیت، اس آیت سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کا ثبوت ملتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس پتھر پر کھڑے ہو گئے اللہ کی بارگاہ میں اللہ کا حبیب مانگا تھا، وہ بھی ہزاروں سال پہلے اس پتھر پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا تھا اللہ کی بارگاہ میں، اے اللہ تو اپنا حبیب عطا فرما دے، اپنا حبیب عطا فرما دے۔ اب بتائیں آپ، کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام اس دیار میں آپ نے بڑے سفر کیے، اسفار کیے، بڑے دورے کیے، بے شمار جگہوں پر آپ کے قدم ناز پڑے، لیکن کسی حصے پر، کسی پہاڑ پر حضرت ابراہیم کے قدم کے نشانات منعکس نہ ہو سکے۔ کیا وجہ ہے کہ اسی پتھر پر نشان پڑ گیا؟ کیا وجہ ہے کہ اسی پتھر پر نشانے قدم ابراہیم پڑ گیا؟ وجہ
وجہ یہ ہے کہ اس پتھر پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم نے اللہ کا حبیب مانگا تھا، اللہ کا حبیب مانگا تھا۔ اے اللہ تو اپنا حبیب ہمیں عطا فرما دے۔ اللہ نے اس یاد کو ہمیشہ قائم رکھنے کے لیے اللہ نے ابراہیم کے قدم کے نشان اس پر ثبت فرمائے۔ جب مقام ابراہیم کو تم دیکھو گے تو یاد کر لینا کہ اسی پتھر پر کھڑے ہو کر ابراہیم نے میرا محبوب مانگا۔ سبحان اللہ۔ حضرات محترم، یہ نبیوں کی جماعت، یہ رسولوں کی جماعت، اللہ نے انہیں دنیا میں مبعوث فرمایا تو کیوں مبعوث فرمایا؟ اس آیت کریمہ میں بھی مقاصد نبوت میں سے جو چیز ہے اللہ نے اس کا ذکر کیا۔ یہ سارے انبیاء و مرسلین یہ اللہ کی نورانی جماعت اللہ نے مبعوث فرمایا ہم سب کو۔ ہم گرے پڑے انسانوں کے لیے اس نے رحم کیا ہم پر۔ اس لائق نہ تھے ہم، اس قابل نہ تھے کہ ہم اللہ کے جلووں سے معمور ہو جائیں، اللہ کے تقرب کے نور سے پر نور ہو جائیں۔ اللہ نے ہم پر کتنا رحم فرمایا کہ اللہ نے اپنا حبیب ہم سب کو عطا فرما دیا۔ اللہ نے انسانوں کی رہبری کے لیے، اصلاح و ارشاد کے لیے اللہ نے ان نورانی جماعت کو دنیا میں مبعوث فرمایا۔ حضرت آدم سے لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک کم و بیش 1,24,000 انبیاء و مرسلین دنیا میں تشریف لائیں۔ کیا وجہ ہے؟ یہ جماعتیں کیوں آتی رہی؟ یہ پرنور یہ قافلہ کیوں آتا رہا؟ اس لیے کہ ہماری اصلاح ہو سکے، ہمارے اندر جو برائیاں ہیں یعنی ہمارا تزکیہ ہو سکے، ہمارا تزکیہ ہو سکے، ہمیں اللہ کی معرفت مل جائے، ہمیں اللہ کا پتہ مل جائے، ہم برائیوں سے دور ہو جائیں، ہمارے اندر اچھے اخلاق پیدا ہو جائیں۔ اللہ نے درستگی اعمال کے لیے ان مبارک ہستیوں کو دنیا میں بھیجا۔ ہمارے اندر وہ صلاحیت تھی، ہم براہ راست اللہ کے جلووں سے معمور ہو جاتے، یا براہ راست اللہ کا نور حاصل کر لیتے۔ وہ تو دیکھے جانے سے بھی پاک ہے، اللہ کو نہ کوئی چھو سکتا ہے، نہ دیکھ سکتا ہے، نہ وہ مکان و مکانیات سے بھی پاک ہے، وہ جہت اور قیمت سے بھی پاک ہے۔ اس کو صرف ایک ذات نے دیکھا ہے، وہ ذات محمد رسول اللہ۔ ایک ذات کسی نے نہیں دیکھا، نہ اسے ہم چھو سکتے ہیں، نہ اسے دیکھ سکتے ہیں، اسے پا نہیں سکتے۔ وہ مکان سے بھی پاک ہے، جہت سے بھی پاک ہے، تو ہم اللہ کو کیسے پائیں گے؟ تو اللہ تک ہم پہنچیں گے کیسے؟ اللہ کے جلووں سے، اللہ کے تقرب کے جلووں سے کس طرح ہم معمور ہوں گے، فیضیاب ہوں گے؟ ہم تو گرے پڑے ہیں، ہمارے اندر وہ صلاحیت تو نہیں ہے۔ اللہ نے ہمارا خیال کیا، اللہ نے ہم سب کو اپنا حبیب عطا فرما دیا، واسطہ پیدا فرمایا، رابطہ پیدا فرمایا، نبیوں کی جماعت پیدا فرمائی، رسولوں کی جماعت پیدا فرمائی، انہیں بھیجا، انہیں واسطہ بنایا، انہیں رابطہ بنایا۔ ان واسطہ اور رابطہ میں سب سے بڑا واسطہ اپنے حبیب کو بنایا۔ پھر ہدایت واسطوں میں تقسیم فرما، تو تمہیں ہدایت لینی ہے، میری معرفت لینی ہے، میرا قرب لینا ہے، تو اب تمہیں ان کے ذریعے سے حاصل کرنا پڑے گا۔ پھر اللہ نے ارشاد فرمایا، میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں، حضرت آدم کو بھیجا۔ اس کے بعد آتے رہے انبیاء۔ کیا ضرورت پڑی خلیفہ کی؟ اللہ کو نائب کی ضرورت نہیں ہے، نہ واسطے کی ضرورت ہے، نہ رابطے کی ضرورت ہے۔ وہ براہ راست وہ ہم سب کو عطا فرما سکتا ہے، لیکن ہم براہ راست اس سے حاصل نہیں کر سکتے ہیں۔
حضرت علامہ قاضی بیضاوی ارشاد فرماتے ہیں اللہ کو واسطے کی کیا ضرورت ہے، اللہ کو رابطے کی کیا ضرورت ہے، اللہ تو اس سے پاک ہے، منزہ ہے، اسے رابطے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر جواب خود ہی ارشاد فرماتے ہیں کہ اسے رابطے کی ضرورت نہیں، وہ چاہے تو براہ راست بندوں کو عطا فرما سکتا ہے، اپنا نور اپنا قرب عطا فرما سکتا ہے، لیکن ہمارے اندر وہ صلاحیت نہیں ہے، وہ لیاقت نہیں ہے، ہم براہ راست اللہ سے لے نہیں سکتے، اس لیے اللہ نے اپنا حبیب عطا فرما دیا۔ امام ربانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول سرور کونین کے تعلق سے ارشاد فرماتے ہیں اللہ نے اپنے حبیب کی ذات کو ایسا بنایا ہے، ان کا باطن اللہ سے واصل ہے، ان کا ظاہر مخلوق میں شامل ہے، وہ رب سے لیتے ہیں اور بندوں کو عطا فرماتے ہیں۔ ایسا بھی تو ہونا چاہیے، لے کے جذب کرتا ہو پھر ہماری حیثیت دے کر ہماری صلاحیت دے کر عطا فرماتا ہو۔ سبحان اللہ۔ ہمارا بھی ضرب دیکھنا چاہیے، ہمارا ضرب کیسا ہے یہ بھی دیکھنا چاہیے۔ مرشد بس سرکار ہی سے لینا چاہیے سب کچھ، مرشد کیسا ہونا چاہیے، وہ ہوشیار ہونا چاہیے، کتنا دینا ہے مرید کو اسے پتا ہونا چاہیے، مرید بھی ہوشیار ہونا چاہیے کس طرح لینا ہے، یہ نہیں کہ بس مستانگی میں رہو، دیوانگی میں رہو، ہوش کھو بیٹھو۔ یہاں تو دیوانگی چلتی ہے، یہاں تو مستانگی چلتی ہے، یہاں ایسی دیوانگی نہیں چلتی کہ پھر صاحب کچھ تم سے کہیں کسی اور دنیا میں ہو، تم غافل ہو گئے، تمہاری مریدی اور یہ سب ختم ہو گئی ارادت، تم ہمیشہ ہوشیار رہو۔